السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 16 سورہ طٰہٰ، آیت نمبر ہے 53 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من نبات شتى۔ لفظی ترجمہ: الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم الارض تمہارے لیے زمین کو، مہدن میم ہا دال بچھونا، وسلک سین لام کاف اور بنائے، لکم تمہارے لیے، فیہا اس میں، سبلن راستے، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فاخرجنا پھر نکالی ہم نے، بہ ساتھ اس کے، ازواجن کئی اقسام، من نبات شتیٰ شین تا تا مختلف پودوں میں سے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا، پھر مزید ایڈیشن تو دین کی تبلیغ، نیچر کی مزید تخلیق سے کہانی کے درمیان میں بتائے جائیں تو اللہ کے بارے میں یہ بتایا کہ کہاں پہ فرعون کے دربار میں دین سے دنیا کی باتیں شروع تھیں، اور کہاں پر دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین پر کیا بنایا، بچھونا، یعنی تمہارے لیے ٹکنے کی جگہ بنائی۔ کُلُوا وارعوا انعامکم ان فی ذلک لآیات لأولی النہیٰ۔ کلو کھاؤ، ورعوا را عین یا اور چراؤ، انعامکم اپنے مویشیوں کو، ان بے شک، فی میں، ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی النہیٰ نونہا یا عقل والوں کے لیے۔ اب جس میں عقل ہو تو وہی اس چیز سے منع کرتا ہے، کیونکہ عقل برے کاموں سے روکتی ہے، اور عرب میں لڑکیوں کا نام بھی نحا رکھا جاتا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا اس میں سے، خلقناکم ہم نے تم کو پیدا کیا، اور فیہا اس میں، نعیدکم ہم تم کو لوٹائیں گے، ومنہا اور اسی میں سے، نخرجکم ہم نکالیں گے تم کو، تارۃ اخری، تا واو را ایک مرتبہ، اخری دوسری۔ جیسے بارش کے بعد سوکھے بیج میں ہریالی ہو جاتی ہے، ایسے تمہاری ہڈیاں جو مٹی میں مل جاتی ہیں، قیامت کے دن اللہ کے حکم سے پھر دوبارہ تم نکل آؤ گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، أَرَيْنَاهُ دکھائیں ہم نے ان کو، اس کو، آیاتنا اپنی نشانیاں، کلہا ساری کی ساری، فکذب تو اس نے جھٹلا دیا، وابا اور انکار کیا۔ وجہ کیا تھی انکار کی؟ تکبر، انا۔ جو شخص اس کا شکار ہو جائے، ہر کوئی دلیل اس پر پھر کسی قسم کی بھی دلیل اثر نہیں کرتی۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ۔ قال اس نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تو نکالے ہم کو، من ارضنا
ہماری زمین سے بسحرکا اپنے جادو کے ساتھ یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام۔ اب کیا ہے کہ وہ الزام تراشی کرنے لگا کہ کیا دنیا میں کسی کی حکومت کو جادو کے بل پر ختم کیا گیا ہے؟ الزام کیوں؟ اس لیے کہ اب سیدھے راستے سے انکار کا کوئی جواز نہ بنتا تھا۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى فَلَنَأْتِيَنَّكَ پس البتہ ہم بھی ضرور آئیں گے تیرے پاس، بِسِحْرٍ ساتھ جادو کے، مِثْلِهِ اسی جیسے، فَاجْعَلْ تو بنا یا مقرر کر، بیننا ہمارے درمیان، وبینک اور اپنے درمیان، موعداً واو عین دال ایک وعدے کا وقت، لا نخلفہ نہیں ہم خلاف کریں گے اس سے، نحن ہم، ولا اور نہ، انتا تم کرنا، مکاناً سوا سین واو یا ایک جگہ ہموار یعنی برابر سیدھی۔ اب ان کا بہانہ کیا تھا؟ ایک تو یہ تھا نا کہ اب سمجھ میں آیا کہ تم یہ تقریریں کیوں کر رہے ہو، تاکہ تم ہم کو ملک سے باہر نکال دو، اور دوسری طرف کیا تھا کہ یہ جادو جو تم عصا اور ید بیضا کا دکھا رہے ہو، ہم بھی ایسا ہی مقابلے میں تمہیں جادو لا کر دکھائیں گے۔ کتنی بے حیائی اور جرت کے ساتھ وہ کہہ رہا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تجھ میں حیا نہیں تو پھر جو چاہے کر۔ مثال کے طور پر اگر کوئی روشن کرے میں یہ کہے کہ کالے پردے کی وجہ سے کمرے میں بالکل اندھیرا ہے، کوئی روشنی نہیں، حالانکہ روشن دان کھلے ہوئے ہیں، تو پھر ایسا شخص کھلی نشانیاں دیکھ کر بھی انکار کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ فرعون پورے تکبر میں دھونس جما رہا ہے۔ ایسی جگہ آنا جہاں میدان ہمارے مقابلے پر ہو، یعنی ہمارے پاس، اور میدان میں آ کے تم ہم سے اپنے جادو دکھانا۔ تو آیت نمبر 58 تک آپ لوگوں کا لیسن ہے۔